یمن کی وادیوں میں ایک درویش جو نہ کسی سلطنت کا بادشاہ تھا نہ کسی بڑے قبیلے کا سردار، مگر زمین سے آسمان تک اس کا چرچا تھا۔ اویس قرنی رحمہ اللہ، وہ نام جسے دنیا نے نظر انداز کیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یاد کیا۔ مدینہ جانے کی تڑپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی خواہش، مگر ایک آزمائش نے انہیں روک لیا: ماں کی خدمت۔ اور یہی وہ قربانی تھی جس نے انہیں وہ مقام عطا کیا جو بڑی بڑی عبادت گزاروں کو نصیب نہ ہوا۔ ذرا تصور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے دوران قافلوں میں کسی عام شخص کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ شخص جو نظر نہیں آتا مگر آسمانوں میں اس کی پہچان ہو چکے ہیں۔ کون تھا یہ عظیم عاشق؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کیوں اس کا ذکر کیا، اور پھر کیسے وہ میدان جنگ میں اترا اور شہادت کی ابدی روشنی میں امر ہو گیا؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیے، کیونکہ یہ محبت، قربانی اور وفا کی وہ کہانی ہے جو دل میں سچی عشق کی چنگاری جلا دیں گے۔ رات کا پرسکون سما تھا اور یمن کی فضاؤں میں ہواؤں کی سرسراہٹ ایک نئی کہانی کی آغاز کی گواہ بن رہی تھی۔ وہ سن 594 عیسوی کا زمانہ تھا جب عرب کی سرزمین پر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جسے آنے والے وقتوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت سمجھا جائے گا۔ یہ تھے اویس قرنی رحمہ اللہ۔ اویس کا تعلق قبیلہ مراد سے تھا جو بنی مزہج کا ایک مشہور اور بہادر قبیلہ تھا۔ ان کے والد عامر بن جزعہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے، یوں اویس کی تربیت کی تمام تر ذمہ داری ان کی والدہ پر آ گئی۔ وہ ایک نابینا لیکن نہایت صابر اور متقی خاتون تھی۔ ان کا ہر جملہ، ہر نصیحت اویس کے دل پر گہرا اثر چھوڑتی۔ یمن کے ریگزاروں میں پلنے والا یہ بچہ عام بچوں سے مختلف تھا۔ وہ کھیل کود کی بجائے غور و فکر اور عبادت میں وقت گزارتا۔ وہ نیکی، سچائی اور عاجزی میں اپنی مثال آپ تھا۔ محلے کے بزرگ بھی اس کے اخلاق کی گواہی دیتے۔ اگر کوئی سوال کرتا تو ان کو باتوں میں دانائی جھلکتی، اگر کوئی ظلم کرتا تو یہ صبر کی چادر اوڑھ لیتے۔ ماں کی خدمت کو اپنا سب کچھ مانتے، اور یہ چیز انہیں عام انسانوں سے ممتاز بناتے۔ اویس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اگرچہ انہوں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، مگر کیسا عجب عشق تھا کہ ہر لمحہ، ہر گھڑی ان کے خیالات میں بس ایک ہی آرزو تھی: کاش وہ مدینہ جا سکی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور کی زیارت کر سکی، ان کی ہاتھوں پر بیعت کر سکی، ان کی مجلس میں بیٹھ سکی، مگر قسمت تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ان کی بوڑھی نابینا ماں محتاج تھی، وہ انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ ان کے لیے ماں کی خدمت ہی سب سے بڑی عبادت تھی۔ لیکن کیا یہ محبت کی آزمائش نہیں تھی؟ ایک طرف دنیا کی سب سے محبوب ہستی، دوسری طرف ماں جس کی خدمت ان کے لیے فرض تھی۔ اویس نے دل پر پتھر رکھ لیا، مدینہ جانے کی طلب دل میں دبائے رکھی اور ماں کی خدمت کو فوقیت دی۔ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت غزوات کا سلسلہ جاری تھا۔ ہر مسلمان کی آرزو تھی کہ وہ میدانی جہاد میں شرکت کرے، اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرے اور سرخرو ہو۔ اویس قرنی رحمہ اللہ بھی یہی چاہتے تھے، مگر ان کی کندھوں پر ایک اور فرض تھا: اپنی نابینا اور بیمار ماں کی خدمت۔ تصور کیجئے وہ لمحہ جب اویس نے اپنے دل میں ایک جنگ لڑی ہوں گی، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جہاد میں شرکت کا جذبہ، اور دوسری طرف ایک بے بس ماں جو اپنی بیٹی کے بغیر کچھ بھی نہیں تھی۔ اگر وہ مدینہ چلے جاتے تو ماں کا خیال کون رکھتا؟ اگر وہ جہاد میں چلی جاتے تو ماں کے لیے کھانے کا بندوبست کون کرتا؟ یہ وہ آزمائش تھی جس میں اکثر لوگ جذبات میں بہک جاتے، مگر اویس نے جو راستہ چنا وہ عام لوگوں کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ انہوں نے ماں کی خدمت کو جہاد پر ترجیح دی، کیونکہ ان کے نزدیک یہی ان کا اصل فرض تھا، یہی ان کا میدان کا راز تھا، یہی ان کا امتحان تھا، یہی وہ فیصلہ تھا جس نے انہیں مقامی ولایت تک پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا: یمن میں ایک شخص ہے جس کا نام اویس ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت میں مشغول ہے۔ اگر تم میں سے کوئی اس سے ملے تو اس سے دعا کروانے کی درخواست کرے، کیونکہ اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ مدینہ کی سرزمین پر وہ وقت قریب آ چکا تھا جب محبوبی دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، لیکن جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حیران کن وصیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو جلیل القدر صحابہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خاص طور پر ہدایت دی
तुम में से जो भी ओवैस करनी से मिले तो इससे दुआ करवाने की दरख्वास्त करे, क्योंकि उसकी दुआएं कबूल होती है। ये हुक्म सुनकर दोनों अजीम सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम हैरत में डूब गई। कौन था ये ओवैस करनी, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी देखा नहीं, लेकिन उसका तज़किरा यूँ किया जैसे वह दुनिया की सबसे बुलंद मुकाम पर हो। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत पर फाइज़ हुई तो वो हर साल हज के मौका पर यमन के काफिले में अवैस करनी को तलाश करती। कारवानों से पूछती, क्या तुम में से अवैस बिन आमिर मुरादी मौजूद है? कई साल की तलाश के बाद आखिरकार वह लम्हा आ पहुंचा जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की अवैस करनी से मुलाकात हुई। उनका लिबास सादा, चेहरा नूरानी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गोया दिल में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह आग रोशन थी जो किसी ने देखी न थी, मगर महसूस ज़रूर की जा सकती थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पूछा, क्या तुम अवैस करनी हो? अवैस रहमहुल्लाह ने सर झुकाकर असबात में जवाब दिया। हज़रत उमर ने कहा, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तुमसे दुआ करवाने का हुक्म दिया है। ये सुनते ही अवैस लरज़ गई, आंखों में आंसू आ गई और फरमाया, मैं कौन हूँ कि आप जैसे अजीम सहाबा के लिए दुआ करो। लेकिन जब इसरार बढ़ा तो अवैस ने हाथ उठा दी और ऐसी दुआ फरमाई की तारीख उस लम्हे को आज तक याद रखती है। अवैस करनी की ज़िंदगी एक अजीब तज़ाद थी। जहाँ नरमी थी वहाँ शिद्दत भी थी, जहाँ आजिज़ी थी वहाँ जलाल भी था। एक तरफ वह दुनिया से बेनियाज दरवेश थे, दूसरी तरफ जब हक़ बातिल का मुआरिका आया तो मैदान जंग में उतरने से गुरेज न किया। ये 37 हिजरी का साल था जब जंगी सफ़ैन का मारिका बर्पा हुआ। एक तरफ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में हक़ की सिपाही थे और दूसरी तरफ शाम की गवर्नर अमीर माविया की फ़ौज। ये जंग सियासी नहीं थी, बल्कि उम्मत की मुस्तक़बिल का फैसला करने वाला मैदान था। अवैस करनी जानते थे कि अब वक्त आ चुका है कि वो अपनी आखिरी कुर्बानी दी। और जो माँ की खिदमत में ज़िंदगी गुजार चुके थे, अब हक़ की राह में जान देने के लिए तैयार थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्कर में शामिल होकर वह मैदान जंग में उतरे और ऐसी बहादुरी दिखाई कि दुश्मन हैरान रह गई। कहा जाता है कि वो तनी तनहा दुश्मन की सफ़ों में घुस जाती, उनकी तलवार बिजली की तरह चमकती और जब भी वार करती तो यूँ लगता जैसे कोई आसमानी ताकत उनका साथ दे रही हो। लेकिन हर आशिक़ के लिए एक आखिरी लम्हा मुकर्रर होता है। आखिरकार वह लम्हा भी आया जब अवैस करनी ज़ख्मों से चूर ज़मीन पर गिर पड़ी। खून बह रहा था, लेकिन होंठों पर एक मुस्कुराहट थी। आंखें आसमान की तरफ उठी और शायद दिल में यही आवाज़ गूंजी, या रसूलल्लाह, मैंने आपको कभी देखा नहीं, लेकिन मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान, मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। और यूँ इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कहानी एक नई बाब में दाखिल हो गई, जहाँ जिस्म खाक में जा सोया मगर रूह हमेशा के लिए अमर हो गई।